اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التأنی من اللہ والعجلة من الشیطان او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ عزیز بزرگوں، ایک حدیث میں نے پڑھی ہے جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ التأنی ای الانأۃ من اللہ، کہ کسی بھی کام کے کرنے کے اندر اطمینان رکھنا، سکون سے کرنا اور بہترین طریقے پر ادا کرنا، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور دوسری بات حضور نے یہ ارشاد فرمائی ہے والعجلۃ من الشیطان، کہ جلد بازی کرنا کسی بھی کام کو کرتے ہوئے یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ ہر کام جب بھی ہم کوئی کرے تو اس میں جلد بازی نہ کرے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تعجیل کار شیاطی بود، کہ جلد بازی کا کام وہ شیطان کا ہوتا ہے۔ اس لیے جب بھی ہم کوئی کام کرے، جب بھی کوئی عمل کرے تو اس عمل کو اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، بہتر طریقے پر ادا کرنے کی کوشش کرے۔ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی میں سے کسی کا انتقال ہو گیا۔ نماز کا وقت ہو رہا تھا فوراً ہی، تو صحابہ نے جلدی کے اندر ان کی قبر بنا دی، اور جلد بازی کے اندر اتنی جلدی بنائی کہ جس کی وجہ سے قبر جو سیدھی ہونی چاہیے وہ تھوڑی ٹیڑھی میڑھی بن گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی کام میں یہ پسند کرتے ہیں کہ جب تم اس کام کو انجام دو تو حسن، خوبصورتی اور بہتری کے ساتھ اس کام کو انجام دو۔ معلوم ہوئی اس سے یہ بات عزیز بزرگوں، ہم کوئی بھی عمل کریں اس میں جلد بازی نہ کرے، چاہے دینی کام کر رہے ہیں، دنیاوی کام کر رہے ہیں، یا اسی طریقے سے ہماری زندگی کے روٹین کے کام کر رہے ہیں۔ بعضی مرتبہ ایسا ہوتا یہ ہے جلد بازی کی وجہ سے کام جو ہوتا ہے وہ اکثر بگڑ جاتا ہے۔ تو الغرض اطمینان اور سکون سے انجام دینا اور جلد بازی نہ کرنا۔ مگر 5 کام ایسے ہیں عزیز بزرگوں کہ جس کے اندر جلد بازی کرنا یہ ہمیں شریعت کا حکم ہے۔ یعنی 5 کام ایسے ہیں کہ جب وہ وقت آ جاوے اور وہ کام کا ٹائم آ گیا ہے تو اس میں پھر جلدی کرنی ہے، پھر خامخواہ کے لیے اس میں لیٹ کرنا، تاخیر کرنا یہ درست نہیں ہے۔ ایک بزرگ کتاب حلیۃ الاولیاء کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ ایسا کہا جاتا ہے کہ جلدی کا کام یہ شیطان کا کام ہوتا ہے، مگر 5 کام ایسے ہیں جو کیے جانے چاہیے جلدی، لیکن جلدی ہونے کے باوجود وہ اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں اور شریعت اس کو چاہتی ہے کہ وہ جلدی کرے۔ وہ 5 کام کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلا عمل اطعام الطعام اذا حضر الضیف، کہ جب مہمان حاضر ہو جاوے تو ان کو کھانا کھلانے کے اندر جلدی کرنا۔ سب سے پہلا عمل، ہمارے گھر مہمان آئے ہیں یا مہمان ہمارے کسی بھی صورت میں بنے ہیں تو سب سے پہلی چیز ان کو کھانا کھلانے کے اندر، کہ پتہ نہیں وہ کس سفر سے آئے ہیں، سفر میں کن دشواریوں کا سامنا کیا ہے، سفر میں کھانا وغیرہ جلدی ان کو بہتر ملا ہے نہیں ملا ہے،
تو سب بات بعد میں، سب سے پہلی چیز ان کے سامنے کھانے کو پیش کیا جائے گا. اور ہمارے لیے اس میں نمونہ اور ہمارے لیے اس میں عمل قرآن مجید میں ایک واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ملتا ہے. 27واں پارہ جہاں پر 26واں پارہ جہاں پر ختم ہوتا ہے، وہاں پر اللہ فرماتے ہیں هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کہ کیا آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی، ان کا واقعہ پتا چلا. ان کے پاس مہمان آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ آئے مہمان تو سب سے پہلے سلام کیا. اس لیے مہمان بھی ایسا ہونا چاہیے کہ وہ گھر میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلے سلام کرے، سلام کے ساتھ داخل ہو. اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب تو دیا، لیکن فرمایا کہ کوئی جان پہچان نہیں لگ رہے، اجنبی لوگ معلوم ہو رہے ہیں، یعنی کوئی رشتہ داری میں سے تو لگ نہیں رہے، اجنبی لوگ معلوم ہو رہے ہیں. فراغ الى اہلہ فجاء بعجل سمین، اپنے گھر والوں کو کہا کہ جلدی سے کھانا تیار کرو، اور فوراً کھانا تیار کرنے کے بعد مہمان کے سامنے پیش کر دیا. فقربہ الیہم، اور کھانا بنانے کے فوراً بعد مہمان کے سامنے رکھ دیا اور کہا کھاتے کیوں نہیں ہیں آپ؟ الا تاکلون، آپ کھاتے کیوں نہیں ہیں کھانا؟ اس لیے مہمان کے آداب اور اکرام میں سے اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ جب مہمان آ جاوے تو سب سے پہلے ان کے سامنے کھانا رکھ دیوے. جیسے عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب مہمان آتا ہے تو پہلے اس کو پوچھتے ہیں کہ آپ ٹھنڈا لیں گے گرم لیں گے، آپ یہ چیز لیں گے. ہاں، مہمان اگر بے تکلف ہے، دوست ہے، یعنی ایسا بے تکلف ہے کہ جس سے ہنسی مذاق بھی ہوتی ہے، دوست جیسا معاملہ ہے، تو وہ تو سامنے سے چل کے کہے گا کہ بھائی یہ کھانا ہے منگوا لو. لیکن مہمان ایسا ہے جس سے بے تکلفی نہیں ہے، مہمان ایسا ہے جو شرم محسوس کرتا ہے. اب اس کے سامنے اگر آپشن رکھیں گے کہ یہ ہے یا یہ ہے، تو پھر وہ شرم کی وجہ سے بعض مرتبہ انکار بھی کر دے گا، یا وہ اپنی جو اصلی حاجت ضرورت وہ نہیں رکھ پائے گا. اس لیے لکھا ہے کہ سب سے پہلے ان کے سامنے کھانا بنا کر تیار رکھ کے ان کے سامنے پیش کر دیا جائے. تو الغرض عزیز بزرگوں، پہلی بات یہ ملتی ہے احادیث میں غور کرنے سے، اطعام الطعام اذا حضر الضیف، کہ مہمان جب حاضر ہو جاوے تو کھانا کھلانے کے اندر جلدی کرنا. ہمارے یہاں عام طور پر دیکھیے شادی بیاہ میں مہمان جب آتے ہیں تو ایک تو مہمان پہلے خود اپنے آپ پر تصور کر لیا کہ بھائی لیٹ ہی کھانا ہے، اور خود میزبان بھی سب چیزیں لیٹ ہی شروع کرتا ہے. کوئی باہر سے آ گیا تو وہ خود شرم محسوس کرنے لگ جاتا ہے، وہ انتظار پر انتظار کرتے جا رہا ہے. یہ شریعت کا دستور اور یہ شریعت کا تقاضا نہیں ہے. مہمان آ گئے، آپ فوراً ان کے سامنے کھانا پیش کر دیجئے، اس لیے کہ اس موقع پر جلدی کرنا، اس موقع پر عزت اور اکرام کرنا، یہ ہمیں شریعت کا حکم ہے. سب سے پہلی بات اطعام الطعام اذا حضر الضیف، کہ جب مہمان حاضر ہو جاوے تو کھلانے کے اندر جلدی کرنا، یہ جلد بازی کے کاموں میں سے نہیں ہے. دوسرا کام جس جو جلد بازی نہیں ہے وہ ہے تجہیز المیت اذا مات، کہ میت کے کفن دفن کے اندر، اس کے دفنانے کے اندر جلدی کرنا جب اس کا انتقال ہو جاوے. جب انتقال ہو گیا تو اب خامخواہ کے لیے لیٹ نہ کرے. ہم لیٹ کرتے بھائی انتقال ہوا تو پھر ایک رونے کا ایک مخصوص ٹائم چلتا ہے، پھر اس کے بعد رشتہ داروں کا انتظار چلتا ہے، پھر غسل دینے کے بعد بھی میت کو کئی گھنٹوں تک ہم رکھ دیتے ہیں. پھر اگر رات کے وقت انتقال ہو گیا ہے تو انتظار کرتے ہیں فجر کے ہونے کا کہ بعد میں دفنائیں گے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ میت کا جب انتقال ہوا تو اس کو بہت مبارک وقت ملا تھا، جیسے شب جمعہ کی رات اگر کسی کو مل گئی، یعنی جمعرات ختم ہوتے ہی جو رات لگتی ہے وہ بہت مبارک رات ہے، حدیث کے اندر اس کی بڑی فضیلت آئے. لیکن ہماری کوتاہی اور ہماری سستی کی وجہ سے، ہماری غفلت کی وجہ سے وہ میت اس فضیلت سے بعض مرتبہ محروم ہو جاتی ہے. اس لیے جب انتقال ہو، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ غالباً صحابی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملنے کے لیے آئے تو آثار دیکھ کر یہ معلوم ہوا کہ اب یہ زیادہ دیر تک نہیں رہیں گے. تو صحابی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے رخصت ہوئے کہ جب ان کا انتقال ہو جاوے تو ان کی نماز جنازہ میں پڑھاؤں گا، اور ان کے کفن دفن موت میت کی تیاری کے اندر جلدی کرنا، اس میں تاخیر مت کرنا.
تو یہ وہ موقع ہے کہ جس موقع پر شریعت کا ہمیں یہ حکم ہے کہ ایسے موقع پر جب میت کا انتقال ہو جاوے تو پھر جلدی کرنا ہے، فوراً غسل کی فکر، فوراً کفن کی فکر، فوراً دفنانے کی فکر، جلدی سے جلدی. اس لیے کہ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میت کا انتقال ہو جاوے تو اس کو دفنانے عجلو، یہ لفظ ملتے ہیں حدیث پاک میں کہ جلدی کرو، عجلت کرو. اس لیے کہ اگر وہ شخص انتقال ہونے والا فَإِن يَكُ خیر، اگر نیک آدمی ہے تو تم اس کو اس کی جگہ پر پہنچانے کے لیے بیچ میں رکاوٹ مت بنو، اس کی جو بہتر جگہ اللہ نے اس کے لیے رکھی ہے اس کو وہاں تک جلدی پہنچا دو. اور اگر وہ برا ہے تو اس کا تمہارے درمیان میں رہنا بھی بہتر نہیں، اس کو جلدی سے جلدی اس کے حوالے کر دو. تو الغرض عزیز بزرگوں، دوسری بات احادیث میں غور کرنے سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ جلد بازی جہاں پر شریعت کی طرف سے پسندیدہ ہے وہ یہ موقع ہے کہ جب میت کا انتقال ہو جاوے تو ایسے موقع پر دفنانے کے اندر، کفنانے کے اندر جلدی کرنا. عام طور پر کیا ہوتا ہے، جیسے یہ مسئلہ بہت زیادہ چلتا ہے، میت کا انتقال ہو گیا تو ایک تو ہونا یہ چاہیے کہ جلدی سے بھائی غسل دے دیا ہے، کفن پہنا دیا ہے اور فوراً قبرستان لے کر اس کو دفن کر دیا جاوے. لیکن اگر رات میں انتقال ہوا ہے تو اس کی وجہ سے ایک تو رات میں نہلاتے نہیں ہیں. اب اس میں پریشانی ان لوگوں کو زیادہ ہوتی ہے جو میت کو غسل دینے والے جو لوگ ہیں، کہ بعض مرتبہ 2-2, 3-3, 4-4 گھنٹے ان کے گزر جاتے ہیں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہر آدمی کو، ہر فیملی میں سے یا ہر خاندان میں سے ایک آدھ آدمی تو ایسا تیار ہونا چاہیے جو میت کو غسل دینا جانتا ہو، اسے معلوم ہو غسل دینے. اور کوئی مشکل باتیں جیسے ہم خود نہاتے ہیں بس ویسے میت کو نہلا دینا ہے. ہاں لیکن اس کی کچھ ترتیب ہے کہ جس ترتیب کے ساتھ دیں گے تو بہت آسانی کے ساتھ غسل ہو جائے گا. اس لیے کہ یہاں تو آدمی چل پھر رہا ہے، یہاں آدمی میں جان ہے، وہ خود ڈال رہا ہے، اب وہاں میت کے ساتھ یہ سارا معاملہ کرنا ہے. اسی لیے حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف بھی توجہ دلائی ہے، میت چاہے انتقال ہو گیا ہے، چاہے اس میں جان باقی نہیں ہے، وہ مردہ، وہ لاش ہو گیا، اس کے باوجود بھی اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا جاوے گا. بہت گرم پانی اس پر ڈال دینا شریعت نے منع کیا، حالانکہ چاہے اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا ہے لیکن یہ تکلیف دینے سے بھی میت کو منع کیا گیا ہے. تو ایسے موقع پر غسل بہتر طریقے پر ہم خود دینا جانتے ہو، نہیں جانتے ہم سیکھے. بعض لوگ ہمیں ڈر لگتا ہے، بھائی مرنا تو سب کو ہے، قبر میں سب کو جانا ہے، سب کو جانا ہے، قبر کے حوالے سب کو ہونا ہے. اور اس سے بہتر اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ میرا رشتہ دار، میرا باپ، میرا گھر والا، میرا عزیز، میرا قریب انتقال ہو، میں اس کو اپنے ہاتھوں سے غسل دے رہا ہوں، نہلا رہا ہوں. تو اس کی کوشش کرے، ہم خود جانتے ہو بہتر. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو نہلانے والے بیچارے ان کے 2-2, 3-3, 4-4 گھنٹے گزر جاتے ہیں. بھائی آپ کے گھر میں ایک مرتبہ یہ معاملہ کئی سالوں میں پیش آیا ہے، وہ تو روزانہ غسل دیتے، اگر روزانہ کے ان کے 2-2, 4-4 گھنٹے ایسے ہی ضائع ہونے لگ جائیں گے تو وہ پریشان ہوں گے بیچارے. اس لیے اس معاملے کے اندر شریعت کا یہ حکم ہے کہ ہم جلدی کریں. اچھا میں یہ بات ذکر کر رہا تھا کہ اگر رات میں انتقال ہوا ہے تو فوراً جلدی نہیں کرتے. اب غسل دینے کا مسئلہ پھر پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب انتقال ہو گیا ہے، فجر میں دفنانے کا ٹائم دیا ہے، تو کیا باڈی کو رات کو غسل دے کر ہی رکھ سکتے ہیں یا فجر میں ہی غسل دے؟ دیکھیے ایک بات یہ ذہن میں رکھے، میت جس کا انتقال ہو گیا ہے اب اس کی پاکی ناپاکی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. شرعی حساب سے بس ایک مرتبہ اس کو غسل دے دیا، اب آگے سے یا پیچھے سے اگر کوئی ناپاکی نکل رہی ہے اس کو صاف کر دیا تو کوئی حرج کی بات نہیں، دوبارہ واپس سے غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے تو دیکھیے مسئلہ ہے، ہم جنازے کی نماز پڑھاتے ہیں تو عام طور پر ہم کہاں ادا کرتے ہیں نماز جنازہ؟ مسجد کے صحن میں ادا کرتے ہیں یا مسجد سے باہر میدان میں ادا کرتے ہیں یا ایسی جگہ پر ادا کرتے ہیں جو مسجد کے حکم میں نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے، اس لیے آپ دیکھیں کہ مسجد نبوی میں بھی جب جنازے حاضر ہوتے ہیں تو باہر کی طرف ہوتے ہیں، یا اسی طریقے سے جنازے جو رکھے جاتے ہیں تو ان جگہوں پر رکھے جاتے ہیں، ہمارے یہاں پر بھی جو ہوتے ہیں تو وہ مسجد سے باہر، اس لیے کہ میت کی پاکی ناپاکی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کا پیشاب پاخانہ، باڈی ڈھیلی ہو گئی ہے، اس کی نرم ہو گئی ہے، اس لیے اس کی باقی ناپاکی اب نکل سکتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. تو اب اس میں ہوتے یہ ہیں کہ پھر رات میں غسل دے کر اگر رکھ دیا ہے، پھر صبح میں اگر دفن کر رہے ہیں تو پھر کہتے ہیں میت کی ناپاکی نکل گئی، اب پھر سے دوبارہ غسل دیا جائے گا. لہذا کوئی غسل دوبارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ باڈی پاک ہے،
صرف اس نجاست اس ناپاکی کو دھو لیا گیا ہے تو ہو جائے گا. لیکن سب سے بڑا اہم مسئلہ یہی ہے، جلدی نہ کرنے کی وجہ سے یہ سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. بعض مرتبہ بدبو آنے لگ جاتی ہے، بعض مرتبہ باڈی پھولنے لگ جاتی ہے، بعض مرتبہ چونٹیاں داخل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ سب اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ جس میں ہم نے میت میں جلدی نہیں کی دفن کرنے کے اندر. تو یہ دو کام جس میں شریعت کی طرف سے جلد بازی یہ پسندیدہ ہے، یعنی جلد بازی کرنی چاہیے. تیسرا کام جہاں پر جلد بازی پسندیدہ وہ ہے تزویج البکر اذا ادرکت، کہ کنواری عورت کا جب رشتہ اور جوڑا مل جاوے، اس کے نکاح کا جوڑا مل جاوے تو اس کی شادی کرنے کے اندر جلدی کرنا. یہ یہاں پر شریعت کی طرف سے یہ چیز پسندیدہ ہے. حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، کہ جب تم نے کسی ایسی جگہ پر رشتہ بھیجا کہ جس کے دین اور اخلاق سے تم خوش ہو، یعنی جہاں پر تمہارا رشتہ بن گیا ہے اور تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے، تو اب جلدی سے پھر ان دونوں کا نکاح کر دو. اگر نہیں کرو گے تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض، بہت فتنہ فساد ہوگا اور بہت زیادہ اس کی وجہ سے گناہ ہوں گے. اور ہو رہے، دیکھیں ہم بھگت رہے ہم سب ان چیزوں سے. جلدی شادی نہ کرنے کی وجہ سے شوہر اور بیوی جو ہوتے بھی نہیں ہیں، شوہر اور بیوی منگنی کے بعد جو گناہ شروع ہوتے ہیں دونوں کے درمیان میں، فون پر ہونے والے گناہ، بند کمروں میں ہونے والے گناہ، گھومنے پھرنے کے سے ہونے والے گناہ ہے، اور پھر خرچوں کے گناہ ہے، پھر ادھر سے ادھر لین دین کے گناہ ہے، جس کو ہدیہ اور تحفہ سمجھ لیا، حالانکہ وہ رسمی لین دین ہوتا. ہدیہ تحفہ تو وہ ہوتا ہے جس میں انسان کو خود کو بوجھ نہ ہو. بھائی ہدیہ میں اگر کسی کو دے رہا ہوں تو میں اس لیے دے رہا ہوں میں خوش ہوں اس سے. لیکن عام طور پر شادی بیاہ سے پہلے یا رسم و رواج جو دیا جاتا ہے وہ ایک اس لیے بھائی سماج اور وہاں ایک رشتہ ہوا ہے تو اب یہ کنٹینیو کرنے کے لیے تو دینا پڑے گا. اب وہاں پہنچا ہے تو اس نے بھی یہ سمجھ لیا کہ اب آیا ہے تو واپس ادلے بدلے کی دنیا، تو یہ تو ضروری ہے. تو یہ سارے جو بوجھ جو ہو رہے اس وجہ سے ہو رہے کہ جلدی نکاح نہیں کرنے کی وجہ. اتنا اچھا موقع ہے یہ دیکھیے، یہ جو وقت چل رہا ہے، یہ جو زمانہ چل رہا ہے، یہ جو دور چل رہا ہے، یہ جہاں پر بہت ساری پریشانیاں لایا ہے کہ بہت سارے لوگ اس کی وجہ سے پریشان ہیں، اس کے کچھ مثبت اور پازیٹیو اور اچھے چشمے پہن کر دیکھیں تو بہت اچھے پہلو بھی لایا ہے ان لوگوں کے لیے جو کرنا چاہتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر بہت سارے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں جب ان سے بات کریں آپ کہ بھئی شادی بیاہ میں کیوں اتنا خرچہ اور کیوں اتنی زیادہ، کہا کہ رشتہ دار نہیں مانیں گے. یہ ایسا موقع ہے کوئی رشتہ دار کچھ کہہ ہی نہیں سکتا ہے کہ بھئی ہمیں کیوں نہیں بلایا، بھئی کورونا تھا. سیدھی سی بات ہے کہ بھئی یہ اتنا سارا جھمیلہ نہیں کر سکتے، اس وجہ سے نہیں بلایا ہے آپ کو. یعنی اتنا بہتر. اصل بات کیا ہے، تو ہی نہ چاہے تو باتیں ہزار ہے. اصل مسئلہ یہ ہے میں خود ہی نہیں کرنا، مجھے خود کو کرنا ہے بکھورا تھوڑا. میں خود یہ چاہتا ہوں کہ ایک لمبا چوڑا خرچہ کروں، مجھے خود کو یہ اچھا لگتا ہے کہ میں ایک شادی بیاہ کے نام پر فضول خرچی، رسم و رواج اور وہ ساری چیزیں کروں جس کو شریعت میں ناپسندیدہ کہا ہے. جب میں خود نہیں چاہتا ہوں، اس لیے تو کہا ہے، حضرت نے لکھا ہے فضائل اعمال میں، حضرت شیخ الحدیث نے، تو ہی گر نہ چاہے تو باتیں ہزار ہے. اگر میں خود نہیں چاہتا تو پھر یہ ہوا، فلاں ہوا، یہ ہوا. اب دیکھیے لاک ڈاؤن کے زمانے کے اندر اگر جو نکاح کرنے والے تھے انہوں نے بیچوں بیچ لاک ڈاؤن کے بھی نکاح کر لیا. کیوں؟ دیکھیں نکاح کرنے کے لیے بہت زیادہ شو، لائٹ وائٹ، منڈپ کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں نکاح کے اندر 2-3 چیزیں ضروری ہے، باقی سب چیزیں سنت، اور باقی چیزیں تو سنت بھی نہیں ہے. جیسے ضروری چیزیں شوہر بیوی ان کا ایجاب قبول ہو، مہر طے کر دیا گیا ہو، بس یہ چیزیں نکاح کے اندر، اور 2 گواہوں کی موجودگی، یہ چیزیں نکاح میں ضروری ہے. باقی ولیمہ سنت ہے کھلانا، اور بہت ساری وہ چیزیں، خطبہ یہ بھی سنت ہے، دعا یہ بھی سنت ہے، مجمع کا حاضر ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے. 2 گواہوں کی موجودگی کے اندر گھر کے اندر رہتے ہوئے، جیسے لاک ڈاؤن کے زمانے کے اندر 2-2 4-4 لوگ گھر میں مل کے نماز پڑھتے تھے، تو 2-2 4-4 مل کے نکاح اور خطبہ بھی ہو سکتا تھا، رخصتی بھی ہو سکتی، سب کچھ ہو سکتا تھا. لیکن اس لیے بعض لوگوں نے کر لیے، اور جو خود نہیں چاہتے انہوں نے اپنے نکاح کو آگے بڑھا دیے. کہا کہ نہیں کرنا تو ہے، جب آسانی ہوگی تو اس موقع پر بس کریں گے، کرے بنا نہیں رہیں گے. اس لیے عزیز بزرگوں اس چیز نے ہمیں بہت زیادہ پریشان کر دیا ہے. شادی بیاہ کے فضول رسومات،
فضول خرچے جس میں انسان دیکھیے سب سے پہلے تو ٹینشن کے اندر ہوتا ہے بھائی سب کو پسند آئے گا کہ نہیں آئے گا، سب کی خوشی کے لیے. دوسری چیز اس کے لیے قرضے لے رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے، اس سے زیادہ بڑھ کر سود سے وہ رقم اٹھا کر لا رہا ہے اور پتہ نہیں پھر پوری زندگی اس کے اندر اس کی گزر جاتی ہے. اس لیے عزیز بزرگوں حدیث پاک میں غور کرنے سے معلوم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ حضرت علی سے فرمایا یا علی، اے علی، ثلاث لا تؤخرها، تین چیزیں جب اس کا وقت ہو جاوے تو لیٹ مت کرنا. الصلاۃ اذا اتت، نماز جب وقت ہو جاوے تو اب لیٹ مت کرنا. ویپاری بیٹھا ہے، فلاں بیٹھا ہے، بڑا بیٹھا ہے، وہ بیٹھا ہے، یہ بیٹھا ہے، سب کو آپ انتظار کریں. ہمارا بہت بڑی جگہ سے حکم آیا ہے، بلاوا آیا ہے بہت بڑی جگہ سے، آپ انتظار کریں. نماز جب وقت ہو جاوے تو فوراً نماز کے لیے حاضر ہو جاوے. جنازہ جب تیار ہو جاوے تو فوراً اس کے کفن دفن کی فکر کرے. بے نکاحی عورت جب اس کے جوڑے کا خاوند مل جاوے تو پھر بس کر لیوے جلدی سے. اس لیے عزیز بزرگوں تیسری چیز جو میں نے ذکر کی کہ اس میں جلدی پسندیدہ ہے، اس لیے بہت اچھا موقع ہے ہم اپنی شادی بیاہ کے اندر سادگی لانے کا. دیکھیے نہ چاہتے ہوئے بھی لانا پڑ رہی ہے. مہمان لمیٹیڈ اللہ نے حکم دیا، اس لیے حضرت مولانا سجاد صاحب نے ابھی 2-4 دن پہلے اپنے بیان میں یہ بات کہی، جمعہ میں، گزشتہ جمعہ کے بیان میں حضرت نے یہ بات ذکر کی کہ دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو جب انسان نہیں مانتا ہے تو بعض حکم ایسے ہیں جو مجبور ہو کر حکومت کی پابندی کی وجہ سے بھی اس کو ماننے پڑتے ہیں. اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو، نہیں پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ ادا کرو، نہیں ادا کر رہا ہے، فلاں چیز کرو، نہیں کر رہا ہے. لیکن جب حکومت کا آرڈر ہے گھر میں رہو، رہیں گے، یہ مت کرو، نہیں کریں گے، ماسک پہنو، پہنیں گے، یہ چیز کرو، ساری چیزیں کریں گے، لیکن اللہ کا جو بڑے کا حکم ہے وہ ادا کرنے کے اندر بعض مرتبہ ہمیں پریشانی ہو جاتی ہے. اس لیے عزیز بزرگ اس چیز پر تھوڑا دل سے غور کیجیے گا، یہ ہماری آسانی کے لیے ہے، ہماری بہتری کے لیے. 3 باتیں میں نے ذکر کی کہ اس میں جلدی کرے. چوتھی بات جس میں جلدی کرنے کا شریعت کا حکم ہے قضاء الدین اذا وجب، قرضے کو ادا کرنا جب اس کا انتظام ہو گیا ہو. ہم نے اگر کسی سے قرض لیا ہے لے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. دنیاوی نظام اسی طریقے پر چل رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لیے ہیں، صحابہ نے قرض لیے ہیں، اس لیے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لے سکتے ہیں. لیکن قرض لینے کے بعد اس کو ادائیگی کی جلدی سے فکر کرنا. جلدی سے فکر کرنے کا مطلب یہ ہے جو ٹائم لیا ہے وہ ٹائم پر ادا کرے، اور اس ٹائم پر انتظام ہو جانے کے باوجود اگر ادا نہیں کر رہا ہے تو پھر یہ شخص بہت زیادہ گنہگار ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جنازے وہ ہیں جو حضور نے نہیں پڑھائے، منع کر دیے صحابہ کو پڑھنے دیا، لیکن خود اس جنازے میں حاضر نہیں ہوئے. ایک خودکشی کرنے والے کا جنازہ، اس میں بھی حاضر نہیں ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھایا. ایک اس شخص کا جنازہ جس نے قرض لے رکھا تھا کسی سے، لیکن اپنے پیچھے نہ اتنا مال چھوڑا، نہ اس کے ادا کرنے کی کوئی فکر کے ساتھ وہ چھوڑ کر گیا ہے، ایسے کی مقروض کی نماز جنازہ حضور نے نہیں پڑھائی ہے. عام طور پر ہوتا یہ کہ انسان قرض لے لیتا ہے، انتظام بھی ہو جاتا ہے، وقت بھی پورا ہو گیا، لیکن نیت ہی نہیں ہوتی اس کی دینے کی، نیت ہی نہیں ہوتی ہے اس کی دینے کی. اس کا دل چاہتا ہی نہیں کہ پیسے جاوے. لینے کے ٹائم پہ تو بہت حاجی صاحب، فلاں صاحب، یہ صاحب، وہ صاحب سب کر کے لے لیتا ہے، لیکن جب وقت ہوا، اچھا بعض مرتبہ تو قرض لینے والا مقروض جو ہوتا ہے قرض خواہ کے اوپر چڑھ بیٹھتا ہے، جو ہوئے کر لینا، ناداری کا دعویٰ کر کے جو ہوئے کر لینا. یاد رکھیں یہ شخص بہت بڑا گنہگار ہے، بہت بڑا گنہگار ہے. حدیث پاک میں ایسوں کی نماز جنازہ حضور نے نہیں پڑھائی. تو الغرض عزیز بزرگوں اس چیز کے اندر جلدی کرے کہ قضاء الدین اذا وجب، جب وقت ہو گیا ہے تو اس کو ادا کرنے کے اندر جلدی کرنا. یہ 4 باتیں. 5ویں اور آخری بات جس کو حدیث میں غور کرنے سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس چیز میں جلد بازی کرنا. التوبۃ من الذنب اذا اذنب، جب گناہ ہو جاوے تو توبہ کرنے کے اندر جلدی کرنا. اس چیز میں دیکھیے اللہ قرآن میں اور احادیث میں غور کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ نہیں فرمایا کہ انسان تجھ سے گناہ نہیں ہوں گے، بلکہ فرمایا ہوں گے تم سے گناہ
ظاہر سی بات ہے خواہشات، دنیاوی چیزیں اور سب کچھ چیزیں انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے. اس لیے تو بعض کتابوں میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے بعض مرتبہ انسان فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے. فرشتوں سے کیسے بڑھ جاتا ہے؟ فرشتے کے اندر ایک چیز فٹ ہے کہ وہ نافرمانی نہیں کرے گا، اس میں صرف فرما برداری کا مادہ ہے، صرف اطاعت کا مادہ ہے، خواہشات نہیں ہے، گناہ کی لذت ہے، کوئی چیز نہیں. وہ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، نہ ان سے گناہ ہو سکتے ہیں، وہ صرف اور صرف اطاعت. انسان میں دونوں سافٹ ویئر فٹ ہے، انسان کے اندر دونوں سافٹ ویئر فٹ اللہ نے کیے، فرما برداری والا بھی ہے، نافرمانی گناہ والا بھی ہے، نیکی والا بھی ہے، خواہشات والا بھی ہے اور خواہشات سے بچنے والا. لیکن اب یہ کس چیز پر عمل کرتا ہے؟ یہ اپنی خواہشات کو دبا کر فرما برداری پر آتا ہے تو یہ ایسے موقع پر فرشتوں سے بھی بڑھ جاتا ہے. اس لیے تو بتایا کسی نے، فرشتوں کو بتانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اتنی ساری خواہشات لگی ہوئی ہے، گناہوں کے انبار ان کے سامنے پڑے ہوئے، اس کے باوجود یہ لوگ بچتے ہیں گناہوں سے. تو فرشتوں کو بتانا تھا. اس لیے اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا تو فرشتوں نے سوال کیا کہ اللہ آپ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کر رہے ہیں جو زمین میں جا کر گناہ کرے گی، فتنہ فساد قتل خوریزی کرے گی؟ تو جب کوئی بندہ اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے تو اللہ بتاتے ہیں فرشتوں کو کہ دیکھو بشر ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہماری فرما برداری کرنے والے ہوتے ہیں. اس لیے عزیز بزرگوں جب گناہ ہو جاوے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ توبہ کرنے والوں کو بہت پسند کرتے ہیں. اللہ توبہ کرنے والوں کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. توبہ کرنے والے کی توبہ کو اللہ بہت زیادہ قبول کرتے ہیں. اس لیے ایسا نہیں کہ گناہ ہوں گے، نہیں ہوں گے. اس لیے تو ایک بڑی عجیب حدیث ہے. دیکھیے گنہگار کو اللہ کہہ رہے ہیں بہترین ہے. کوئی گنہگار کو بہترین کیسے کہہ سکتے؟ لیکن حدیث میں غور کرنے سے معلوم ہوتی ہے بات، خیر الخطائین التوابون، بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کرنے والے ہو. بہترین گنہگار کا ہے کہ یہ بہت اچھے، کچھ گنہگار وہ جو توبہ ہی نہیں کرتے وہ بہت برے گنہگار ہیں، لیکن کچھ گنہگار بہت اچھے ہیں وہ فوراً توبہ کرنے والے ہیں اس کے پیچھے. اس لیے جب گناہ ہو جاوے، اذا اذنب التوبۃ من الذنب اذا اذنب، تو فوراً توبہ کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کے سامنے آہوزاری کرے. تو یہ جو 5 باتیں میں نے ذکر کی عزیز بزرگوں، حدیث میں غور کرنے سے معلوم ہوتی ہے بات، جلد بازی یہ شیطان کے کاموں میں سے، لیکن ان 5 کاموں میں جلد بازی کرنا یہ شریعت میں پسندیدہ ہے، کرنی چاہیے. نہ کرنے کے اوپر بعض مرتبہ انسان اور زیادہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ان کہی ہوئی باتوں پر ہمیں صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہمارے اس چینل کو الانوار میڈیا کو سبسکرائب کرے، ویڈیو اگر پسند آئے لائک کرے، کمنٹس کرے اور اپنے دوست احباب میں ایک ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کریں اور ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں.